جب جب عقل کو وحی کے اوپر ترجیح دی گئی وہ انسان گمراہ ہوا. جب جب وحی الہی اور ریویلیشن آف اللہ پر انسان نے اپنی ریزننگ کو ترجیح دی ہے, اسے پرائیورٹائز کیا ہے, وہ انسان گمراہی کا شکار ہوا. جبکہ اللہ رب العالمین نے عقل کے استعمال کرنے کا حکم دیا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے بار بار کہا عقل نہیں رکھتے, ذرا زمین و آسمان پر غور کر کے دیکھو, عقل نہیں رکھتے. لیکن یہ بتا دی کہ بھائی تمہارے پاس جو عقل ہے اس کی ایک باؤنڈری ہے, اس کی ایک لمیٹیشن ہے. اس باؤنڈری کے باہر کی چیزوں کو جاننا ہے تو اب تم عقل سے نہیں جان سکتے. کس چیز سے جانو گے؟ وحی الہی, ریویلیشن آف اللہ جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی, چونکہ یہ در حقیقت موسٹ ایکوریٹ انفارمیشن لے کر آئی. وحی ایک ایسا سورس آف نالج ہے جو موسٹ ایکوریٹ ہے, بالکل بالکل صحیح اور سٹیک, اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ سورس آف نالج براہ راست الحکیم اور العلیم کی طرف سے آئی, آل وائز آل نوئنگ کی طرف سے. آل وائز اور آل نوئنگ ذات کبھی خطا کر سکتی ہے؟ خطا انسان وہاں کرتا ہے جس چیز کا علم نہ ہو, غلطی ہو گئی. اب اللہ کی ذات العلیم ہے, آل نوئنگ, ہر چیز کا علم رکھنے والی, اور الحکیم بھی ہے کہ کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتے. اب آپ بتائیے ایسی ذات سے خطا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو جو وحی اس کی جانب سے آ رہی ہے اس میں خطا اور غلطی کا امکان تک نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری محدود عقل ہر چیز کی حکمت کو نہ سمجھ پائے. بیونڈ آور ریزن کوئی حکمت اللہ کے حکم کی ہو سکتی ہے, لیکن وہ عقل کے مخالف نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, چونکہ انسان کی عقلیں بھی تو متفاوت ہے نا. بھائی میری عقل کچھ ہے کہے گی, آپ کی عقل کچھ کہے گی. اگر عقل ہی معیار بن جائے حق کا, تب تو حق ایک نہیں کئی سارے ہو جائیں. ہر ایک جو ہے حق اور باطل اور اصول دین کے معاملے میں عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک کیوس برپا ہو جائے گا, اور ایک جو ہے افراتفری کا عالم ہو جائے گا, اور ہر ایک نئے دین کو گڑھ رہا ہوگا. جیسے آج کل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, کتنے سو کالڈ اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن اور حدیث کے نام پہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. نبی نے یہ فرمایا, اللہ نے یہ فرمایا, گمراہ کیے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھائی ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے. کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیا یہ اب ایک انسان رسول کا حوالہ دے رہا ہے تو ہم ظاہر ہے اسی کو مانیں گے؟ ہم نے کہا میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں, رسول اللہ, صحیح حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے کھانے کو کھایا جو آگ پر پکا ہو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب آپ بتائیے کھانا کھا کے وضو کرتے ہیں؟ رسول نے کہا بھائی. اچھا رسول نے, چونکہ مفتی صاحب نے کہا ہے, اب جو کہہ رہے ہیں ہر عالم ماننا نہیں, ویریفائی کرنا. یہ حدیث مفتی صاحب جو آپ نے بیان کی ہے منسوخ ہو چکی ہے. یہ پہلے ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا, اگرچہ حدیث صحیح ہے. پھر دوسری صحیح حدیث یہ بتا رہی ہے کہ یہ عمل اب منسوخ ہو گیا ہے, ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے. اب اس کی اجازت ہے کہ پکے ہوئے کھانے, آگ پر پکے ہوئے کھانے کے بعد بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ ہے فرق. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آج کل جب انسان اپنی عقل کو دوڑاتا ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو ان مخصوص اصول و ضوابط کے تحت نہیں سمجھتا جو انبیاء نے سیٹ کیے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گمراہ ہوتا ہے, سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. لہذا موجودہ زمانے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مغربی تہذیب کا فتنہ ہر شعبے میں داخل ہے, اور اس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو کریئرزم میں مبتلا کیا گیا ہے, اس طریقے سے مٹیریلزم میں مبتلا کیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب کامیابی اسی وقت حاصل ہوگی جب ہمیں مٹیریلسٹک لائف مل جائے گی. اسی لیے پوری محنت دوڑ دھوپ کس چیز پر ہو رہی ہے بھائی؟ اچھی جاب مل جائے, کریئر سیٹ ہو جائے, اپنا بنگلہ ہو جائے, اپنی گاڑی ہو جائے, اتنے کروڑ روپے سیونگز میں ہو جائے, تب جا کر ہم سکسیسفل ہوں گے. اتنی عزت مل جائے, اتنی شہرت مل جائے کہ لوگ جو ہے میرے آگے پیچھے چلتے رہے, تب ہم سکسیسفل ہوں گے. یہ سوچ کس کی تھی معلوم ہے آپ کو؟ آئیے قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے صاحب الجنتین کا ذکر فرمایا ہے. دو دوست تھے, ان میں سے ایک دوست ایسا تھا جسے اللہ نے 2 بڑے باغات دیے تھے اور بالکل مٹیریلسٹک لائف دی, اعلیٰ ترین لگژریس لائف, جسے ہم کہہ سکتے ہیں لگژری ایٹ اٹس پیک, وہ حاصل تھی ادھر. اللہ نے پھر اس کی منظر کشی بھی کی کہ ہم نے انہیں 2 باغات انگور کے دیے, پھر اس کے ارد گرد کھجور کے درخت دیے,
پھر ان تمام کے درمیان ایک کھیتی دی، پھر ان تمام کے درمیان نہروں کو جاری کر دیا۔ وہ شخص اپنے اس مومن دوست کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، سورۃ الکہف۔ یہ دوست بات ایسی ہے کہ میں تو سکسیسفل آدمی ہوں، کیوں؟ تم سے زیادہ مال ہے، تم سے زیادہ افراد میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ انا اکثر منک مالا، تم سے زیادہ مال بھی ہے میرے پاس، واعز منک نفرا، اور تم سے زیادہ افراد ہے میرے پاس۔ دو آدمی میرے بیگ کو اٹھا رہے ہیں، دو آدمی میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں، کوئی میری چپل اٹھا رہا ہے، کوئی مجھے سلام کر رہا ہے، چونکہ میں پیسہ والا ہوں، مجھے عزت شہرت حاصل ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ مزاج دراصل ویسٹرن دنیا آج ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا بھائی، لائف تو ایک ہی مرتبہ ہے، جی لو جیسا چاہتے ہو۔ یہ تو عقیدے کے خلاف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے اللہ تو دو بار موت دیتا ہے، دی ہے تونے، آپ نے، اور دو بار آپ نے زندگی دی ہے، تو ہم تو دو زندگیوں کے قائل ہیں۔ کون سی دو زندگی؟ ایک دنیاوی زندگی اور ایک حقیقی دائمی اور ابدی زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر کفر پہ جا رہا ہے، شرک پہ جا رہا ہے ایک انسان، ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایمان کے ساتھ جا رہا ہے، اب جنت میں داخل ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تو معاشرے کا یہ کہنا تو ٹکرا رہا ہے شریعت کے ساتھ کہ بھائی لائف ہے، اپنے مرضی سے جی لو، جو جی چاہ رہا ہے وہ کرتے رہو۔ یہ تو در حقیقت جانوروں کا طریقہ ہے نا، جانور جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جہاں منہ مارنا چاہے منہ مارتے ہیں۔ کیوں؟ زندگی کا مقصد ہے، ان کے پاس عقل نہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، صحیح اور غلط کی تمیز کی صلاحیت دی، اس کے بعد ہم اگر غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں تو غفلت کی تشریح اور اس کی ڈیفینیشن، بلکہ اس کو ڈسکرائب قرآن کریم نے اس طرح کیا، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، جن کے پاس ہاتھ ہیں، پیر ہیں، دل ہے، عقل ہے، آنکھیں ہیں، ان تمام نعمتوں کو لے کر بھی وہ اپنے رب کو نہیں پہچان رہا ہے اور غفلت میں مبتلا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بدتر ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپائے کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہے، جانوروں سے زیادہ بے وقوف ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور غفلت میں مبتلا ہے، غفلت میں مبتلا ہے۔ ایک انسان، عاقل انسان یہ جانتا ہے کہ انبیاء نے در حقیقت کامیابی کا کیا معیار بیان کیا۔ یاد رکھیے میرے نوجوان بھائیوں، پتہ نہیں آپ سے آئندہ کب ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین نے کامیابی کا معیار قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم چند پیسوں کو کما لو، یا تمہیں اچھی جاب مل جائے یا اچھی تجارت مل جائے، تم اپنا گھر، اپنا مکان اور عزت و شہرت اور منصب اور عہدہ دنیا میں کما لو اور اسی کے پیچھے ذلیل پھرتے رہو، بلکہ اللہ نے فرما دیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے سکسیسفل پرسن، یہ ہے جس نے سکسیس حاصل کی۔ اب ہو سکتا ہے ایک انسان ایسا ہو جو دنیا میں غربت کا جسے سامنا کرنا پڑو، فقر و فاقے کا سامنا کرنا پڑو، تو اب یہ فقر و فاقہ اور دنیا میں آنے والی آزمائش جنت میں داخل ہونے سے رکاوٹ نہیں بلکہ معاون بنے گی، معاون بنے گی۔ اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے فقراء میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں۔ اللہ اکبر! کیوں؟ انہوں نے زیادہ تکلیفیں جھیلی، انہوں نے زیادہ قربانیاں دی، انہوں نے زیادہ آزمائشوں کو جھیلا۔ روایتوں میں ہے، صحیح روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن وہ انسان جسے زیادہ آزمائشیں نہیں آئی دنیا میں، جب اس انسان کو دیکھے گا جس کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور جب ان آزمائشوں کے نتیجے میں آخرت میں اب انعام مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے ریوارڈ مل رہا ہے اور ایسی بہترین شکل میں مل رہا ہے، وہ تمنا کرے گا وہ انسان جو زیادہ آزمائشوں سے نہیں گزرا، کاش میرے جسم کو دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہو، اتر دیا گیا ہو، تاکہ مجھے بھی یہ انعام ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو کس طرح ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ ما لا عین رأت، یہ جنت وہ جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا تک نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے امیجینیشن میں بھی نہیں آئی۔
इमेजिनेशन के बियॉन्ड है जन्नत और जन्नत की नेमतें। लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मजीद, उस जन्नत में ये जो चाहेंगे हम उन्हें देंगे, वलदैना मजीद, और हमारे पास और भी इजाफी इनामात होंगे जो इनके इमेजिनेशन से बाहर होगा। तो जनाब ये जो जन्नत है इतनी सस्ती नहीं है। अल्लाह ने इस जन्नत के बदले में इस जन्नत के सिलसिले में मुसलमानों से एक मुआहिदा किया, एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरत तौबा में फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने जन्नत के बदले में मोमिनीन से उनकी जान और उनके माल को खरीद लिया है। हालांकि जन्नत देने वाला भी अल्लाह है, जान देने वाला भी अल्लाह है, माल देने वाला भी अल्लाह है। तमाम चीजों का हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह है। हम सब नाकिस मालिक है, वक्ती टेम्पररी मालिक है। अल्लाह का तो हक ये था कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये अल्फाज न कहता कि भाई मोमिनीन को जन्नत के बदले में इनसे ये खरीद लिया है। ये तो उस चीज के बारे में कही जाती है जो आपकी हमारी अपनी हो। भाई हमारे पास अपना तो कुछ है ही नहीं, सब अल्लाह का दिया हुआ है। लेकिन अल्लाह का रहम है, ये अल्लाह की शफकत है। हमारे इंसानी फितरत को समझाना, फितरत के मुताबिक ऐसी बात कहना जो इंसानी अक्ल को समझ में आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मोमिनीन की जान और माल के बदले में, जन्नत के बदले में अल्लाह ने मोमिनीन और मुसलमान की जान और माल को खरीद लिया। यानी अब अल्लाह जहां जान लगाने को कहेगा वहां जान लगाना होगा, और अल्लाह जहां माल सर्फ करने कहेगा वहां पे सर्फ करना पड़ेगा, तब जाकर जन्नत मिलने वाली है। हमने आपने समझ लिया कि भाई दीन को बस मीठी मीठी बातें लेते रहो। हमारे यहाँ मारूफ है भाई खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, जबकि ऐसी कोई सुन्नत नहीं है, ऐसी कोई सुन्नत नहीं है, लेकिन मारूफ है। क्यों? मजा आ रहा है इसमें, पेट को ग़िज़ा मिल रही है, मीठी मीठी सुन्नतें हैं। इसीलिए मैं कहता हूं हमारा मिजाज क्या बन गया है कि दीन और सुन्नत की वो चीजें ले लेना जो मेरे मन के मुताबिक हो, जिसमें मजा आ रहा हो। दिन में कैलूला करना सुन्नत है, रात में तहज्जुद पढ़ना सुन्नत है, ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन दिन में कैलूला करना सुन्नत है, ये याद आ रहा है। क्यों? इसमें नफ्स को आराम है और यहां नफ्स पर मशक्कत है और बार है, बोझ है। नमाज, रात की नमाजें, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के तकर्रुब का जरिया है। एक इंसान जो इसकी चाशनी हासिल कर चुका है, रात की नमाजों और अल्लाह से दुआओं का जायका वो हासिल कर चुका है, वो इंसान जानता है, वो बताए कि भाई ये रात की नमाजें अल्लाह से कैसा मुकर्रब बना देती हैं, अल्लाह की नजर में कैसा महबूब बना देती हैं, अल्लाह ताला इस नमाज के जरिए कैसे दिन के कामों को आसान फरमा देता है। कुरान में हुक्म हुआ ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला इन्न नाशिअतल लैली हिय अशद्दु वक़अन व अक़वमु क़ीला। अल्लाह ने इन पूरी आयतों का खुलासा यह है कि रात के हिस्सों में नमाजें पढ़ा कीजिए, आधी रात या कुछ कम रात में अल्लाह की किताब को तरतील के साथ पढ़ा कीजिए। यालमून तालमून वाली तिलावत नहीं, तरतील के साथ। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, ठहर ठहर कर तजवीद के साथ कुरान का मजा लेते हुए, कुरान से इस्तिफादा करते हुए, अल्लाह से के साथ हमें हम कलामी का गोया के शरफ हासिल हो रहा है, अल्लाह से बात करने का शरफ हासिल हो रहा है, इस इस्तेहजार के साथ पढ़ा कीजिए। क्यों? हम आप पर भारी कलाम नाजिल करते हैं, सुबह दिन के वक्त आपके बड़े काम होते हैं दावत के, लिहाजा रात की नमाजें पढ़ें। रात की नमाज सबब बन जाएगी दिन के कामों को आसान और हल्का बनाने के लिए। हम और आप कहां हैं और नबी कहां थे और सहाबा कहां थे, जरा इस पर गौर कीजिए। हमारे यहां दीन बिल्कुल ऑपोजिट है। हम ये समझ रहे हैं चंद रस्मों को कर लेना दीन का नाम है, जब जी चाहा तब नमाज पढ़ ली, जुमे में तो हाजिर हो ही जा रहे हैं, जुमा पढ़ ले रहे हैं, और क्या चाहिए, 5 वक्त की नमाजें तो फर्जी नहीं है गोया। एग्जाम्स आ गए, अच्छा अब तो रोजा नहीं रखना है, ये भी बड़ा बहुत आम है हमारे यहाँ, कश्मीर में बहुत आम है, क्योंकि मौलाना ने, इमाम साहब ने बताया आपको मेरा पसे मंजर कि मेरा ननियाल अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में, मेरी विलादत इसी शहर श्रीनगर में हुई है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से। तो मैं कश्मीर के रस्म रवाज और नजरियात को हमने बहुत करीब से देखा है और जाना है। हमें मालूम है कि यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्जाम के वक्त रमजान के फर्ज रोजे कैसे छुड़वाते हैं, हमें मालूम है। हमें मालूम है कि शादियों में कैसे लाखों रुपए उड़ाए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मुआशरे में स्टैंडर्ड को सेट करना है,
کیونکہ چچا زاد بھائی نے اتنا خرچ کیا تھا، اس سے کم ہم کر لیں، یہ تو ہماری ناک کا مسئلہ ہے۔ ان رسموں کو انجام دینا ہے، مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں، ہر علاقے میں اپنی اپنی رسمیں ہوتی ہیں۔ یہاں کچھ اضافی رسمیں ہیں ماشاءاللہ، کبھی کچھ گرایا جا رہا ہے، کبھی کچھ اچھالا جا رہا ہے، کبھی کچھ پھینکا جا رہا ہے، کبھی کچھ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو شریعت سے متصادم نہ ہو اس کو انسان کر سکتا ہے۔ بعض چیزیں کلچرل ہوتی ہیں، نبی نے اس کی اجازت دی ہے جب تک کہ شریعت کے اصولوں سے کانٹراڈکٹ نہ کرتی ہو۔ لیکن آج ہماری شادیوں کا کیا حال ہے بھائی؟ لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کیے جا رہے ہیں؟ لاکھوں روپے، لاکھوں روپے۔ نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ کیا جائے۔ عملی طور پہ ہم نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت ہے، اگرچہ اپنی زبان قال سے نہ کہیں، زبان حال سے ہم بیان کریں۔ اگرچہ ہم زبان سے نبی کی مخالفت نہ کریں لیکن عمل سے مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قوموں کو اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کے سبب ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ کثرت مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم، ایک بیجا سوالات کرنا۔ اب بیجا سوالات میں دونوں چیزیں داخل ہیں کہ بلا وجہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور مانگنا، بھائی مجھے اتنے پیسے دے دیجئے، مجھے یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس دن بھر کے کھانے کا سامان ہے، بھیک مانگنا اس کے لیے جائز نہیں، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس حال میں صبح کرے کہ وہ صحت مند ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، گویا کہ اسے پوری دنیا مل چکی ہے، کافی ہے زندگی گزارنا۔ اگلے دن کی روزی اللہ پھر دے گا۔ بھائی اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ وہاب ہے، وہ تو اندھیری رات میں ایک کالی چوٹی تک کو رزق پہنچا رہا ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، ہم جیتے جاتے ایسی مخلوق جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ تھوڑے بھی رزق کے بغیر چھوڑ دے گا؟ جس کے مقدر میں جتنا رزق ہے وہ اسے مل کر رہنا ہے، یہ نبی کے حدیث سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیجا رسموں میں مبتلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں کو اللہ نے بیجا سوالات، ایک تو یہ ہو گیا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، دوسرا فضول سوالات کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ کون سی لکڑی سے بنی ہوئی تھی؟ کشمیر کی لکڑی تھی، اخروٹ کی لکڑی تھی، یا کس کی تھی؟ حضرت آدم نے جو پھل کھایا تھا وہ سیب تھا یا کیا تھا؟ اور اس طرح کے ملتے جلتے سوالات جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، قرآن نے اس کو انٹرٹین ہی نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مقصد نہیں ہے، واقعے سے نصیحت حاصل کروانا مقصد ہے، وہ پورا ہو رہا ہے۔ بیجا سوالات کرنا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ بیجا سوالات نہ کیا کرو، ایسے سوالات نہ کیا کرو کہ جب اس کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں برا لگ جائے، ایسے سوالات نہ کرو۔ تو ایک چیز تو یہ، دوسری کون سی چیز ہے جو پچھلی قوموں کو ہلاک و برباد کر دی؟ اس چیز نے، وہ ہے واختلافہم علی انبیائہم، انبیاء کی مخالفت کرنا، انبیاء کی مخالفت کرنا۔ بنو اسرائیل کو ہلاک و برباد کیا چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کی۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیت المقدس میں داخل ہو، سجدہ کر کے نہیں مان رہے، الٹے داخل ہو رہے۔ بس مزاج میں ہٹھ دھرمی، مزاج میں انبیاء کی مخالفت، اس چیز نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، اگر ہم بھی اسی رویے پر اور اسی نہج پر قائم رہے تو کتنا بڑا اندیشہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ پڑے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ